تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ شمس۔ سورہ شمس مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ دے، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، اور نفس انسانی کی قسم اور اسے استوار کرنے والے کی قسم۔ اس نفس کو الہام کر دیا کہ بدکاری اور پرہیزگاری کیا ہے۔ یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاکیزہ رکھا، اور وہ ناکام رہا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک شقی آدمی اٹھا تو ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہا، خبردار، اللہ کے ناقے کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کی سیرابی میں رکاوٹ نہ بننا۔ انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا اور ناقے کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے ان پر ہلاکت نازل کر دی اور بستی کو برباد کر دیا، اور اللہ کو اس کے انجام کا کوئی اندیشہ نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے اس کی روشنی کا بڑھنا، اس کا پھیلنا اور اس کا چمکنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، جو سورج کے غروب ہوتے ہی طلوع ہوتا ہے اور اسی سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، جب روشنی پھیلتی ہے تو سورج چمکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، آفاق میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور اسے سیاہ لباس پہنا دیتا ہے۔ کتاب کافی اور تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ شمس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کے دین کو واضح کیا۔ اور قمر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم سے مالا مال کر دیا۔ اور رات سے مراد وہ ظلم کے قائدین ہیں جنہوں نے آل رسول کے امر پر قبضہ کر لیا، اور آل رسول جس جگہ کے حقدار تھے وہ وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ کے دین کو ظلم و جور سے ڈھانپ دیا۔ اللہ نے اسی کی حکایت کی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، سائل نے کہا، میں نے سوال کیا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذریت میں آنے والے ائمہ کرام علیہم السلام ہیں۔ جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ سائل کو جواب سے مطمئن کر دیتے ہیں اور واضح جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ نے حکایت کی ہے اور فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، وہ صاحب قدرت جس نے اسے بنایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، وہ صانع جس نے اسے بچھایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور نفس انسانی کی قسم اور اسے استوار کرنے والے کی قسم، وہ خالق جس نے اس نفس کو استوار کیا ہے، یعنی اس کی تخلیق میں اعتدال کو قائم کر دیا ہے۔ تفسیر قومی میں ہے، فرمایا اسے پیدا کیا اور اس کی تصویر بنا دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس نفس کو الہام کر دیا کہ بدکاری اور پرہیزگاری کیا ہے۔ فرمایا کہ اسے پہچانوایا اور اس نفس کو الہام کیا، پھر اسے مختار بنایا تو اس نے اختیار کر لیا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اس پر واضح کیا کیا بجا لائے اور کس چیز کو ترک کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یقیناً وہ فلاح پا گیا
جس نے نفس کو پاکیزہ رکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ناکام رہا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں صادقین علیہ السلام سے ویسا ہی مروی ہے جیسا کہ کافی میں ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اطاعت کی اور وہ ناکام رہا جس نے نافرمانی کی۔ تفسیر قمی میں ہے من زکاہا، یعنی اس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی اسے دھوکہ دیا، گمراہ کیا۔ اور کہا گیا ہے یہ جواب قسم ہے اور لام کو طوالت کی وجہ سے محذوف کر دیا، اور کہا گیا ہے بلکہ نفس کا احوال اس انداز سے بیان کیا ہے کہ دوسرا مضمون لازم آ جاتا ہے اور اس کا جواب محذوف ہے، اور اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو ضرور ضرور ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے، جس طرح اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا۔ تفسیر قمی میں ہے امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی سرکشی نے انہیں جھٹلانے پر آمادہ کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب ان میں سے ایک شقی آدمی اٹھا اور وہ قوم سمود کا بدترین شخص قدار بن سالف تھا۔ تفسیر قمی میں ہے جس نے ناقے کو پے کر دیا تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا یہ بتاؤ سابقہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت شخص کون تھا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ناقے کا پے کرنے والا۔ حضرت نے فرمایا تم نے سچ کہا، اب یہ بتاؤ آخرین میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اس پر تمہیں ضربت لگائے گا، اور حضرت نے علی علیہ السلام کے سر کے اوپری حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان لوگوں سے اللہ نے کہا خبردار اللہ کے ناقے کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کی سیرابی میں رکاوٹ نہ ڈالنا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں یہاں پر اللہ کے رسول سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں یعنی اللہ کے ناقے کو چھوڑ دو اور اس کے پے ذبح کرنے سے بچو۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اور خبردار پانی کو اس سے دور نہ کرنا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں انہوں نے نبی کو جھٹلایا، نبی نے انہیں ڈرایا تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ناقے کی کونچیں کاٹ دی تو ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے ان پر ہلاکت نازل کر دی اور بستی کو برباد کر دیا۔ ہلاکت نے انہیں برابر کر دیا، نہ چھوٹے کو چھوڑا اور نہ ہی بڑے کو۔ تفسیر قومی میں ہے فرمایا انہیں اچانک لے لیا اور رات کے وقت جب وہ غافل تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ کو اس کے انجام کا کوئی اندیشہ نہیں، کہا گیا ہے یعنی تباہی کے انجام کا۔ تفسیر قومی میں ہے فرمایا ہم نے جنہیں ہلاک کر دیا ان کے بعد میں آنے والے نہیں ڈرتے۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ شمس، سورہ لیل اور سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ کی دن اور رات کے اوقات میں زیادہ تلاوت کرے گا تو اس کے سامنے ہر شے قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی، یہاں تک کہ اس کے بال، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی رگیں، اس کے پٹھے، اس کی ہڈیاں اور وہ تمام چیزیں زمین نے جنہیں سنبھال رکھا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہوگا میں نے تمہاری گواہی کو اپنے بندے کے لیے قبول کر لیا اور اسے اس کی جزا دے دی، تم سب اسے لے کر میری جنت کی جانب روانہ ہو جاؤ تاکہ وہ جنت میں جہاں رہنا پسند کرے وہ خود اپنے لیے منتخب کر لے، تم اسے وہ بغیر کسی احسان کے عطا کر دو۔ البتہ میری رحمت، میرا فضل و کرم اور مبارکباد میرے بندے کے لیے ہے۔